السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو پراپرٹی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، اور آپ اگر اپنی انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو بنانا چاہتے ہیں یا اپنی انویسٹمنٹس کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ دو طرح کے انویسٹرز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل انویسٹر اور دوسرا ہوتا ہے ریٹیل انویسٹر۔ انسٹیٹیوشنل انویسٹر کی مثال ہم لیتے ہیں تو یہ بینکس ہوتے ہیں، انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں، ہیج فنڈز ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ کمپنیز ہوتی ہیں اور یہ مل کر جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایز اے ادارے کی بنیاد پر، تو اس کو انسٹیٹیوشنل انویسٹر کہا جاتا ہے۔ ریٹیل انویسٹر کون سا ہوتا ہے؟ آپ، میں اور میرے جیسے دوسرے لوگ جو ہیں یا آپ جیسے دوسرے لوگ جو ہیں ان سب کو ہم ریٹیل انویسٹرز کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ جانیں تو آپ یہ دیکھیں، آپ کو دکھ ہوگا کہ پوری دنیا میں ریٹیل انویسٹرز کو انویسٹمنٹ سے دور رکھا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے کہ جو کوالیفائڈ انویسٹر ہے وہی انویسٹ کر سکے، یا جو ہے انسٹیٹیوشنل ادارے جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کریں۔ ریٹیل انویسٹرز کو اچھے پروجیکٹس میں، پروفٹیبل پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اجازت یا پرمیشن نہیں ہوتی، اور اتنے زیادہ پرابلمز کریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ ریٹیل انویسٹر، ایک تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ریٹیل انویسٹرز کو پتہ نہیں ہوتا کہ اپرچونٹیز کون کون سی اور کہاں سے اویل کی جا سکتی ہیں۔ یہ نالج کا نہ ہونا بھی ایک نقصان دہ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ اپرچونٹی کیا ہے، اور اس کے بعد کہاں ہے، اور اسے کیسے اویل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے تو آئیڈینٹیفیکیشن آف اپرچونٹی، یہ پرابلم ہے ہمارے ہاں۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے تو دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو اویل کیسے کریں اور کہاں سے اویل کریں۔ دنیا میں یہ قانون ہے، انویسٹر صرف اسے ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے جس کے پاس $2.5 lakh سے زیادہ رقم ہو۔ یہ تو پاکستان میں یا یہ غریب ممالک میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یو کے اور امریکہ اور کینیڈا یا یورپ میں جس کے پاس $10 lakh سے زیادہ رقم ہے، $10 lakh سے زیادہ رقم ہے، صرف اسی کو کوالیفائڈ انویسٹر گنا جاتا ہے، وہی پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس $10 lakh سے کم رقم ہے تو آپ ڈیفرنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کے اندر انویسٹمنٹ ایز اے انویسٹر نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پیسہ جیسے آپ لکڑی ہے اس کو دیمک کھا جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اسی طرح پیسہ جو ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور ہر سال کم ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو فلاسفی ہے نا کہ پیسہ بچائیں اور بچا کر رکھیں، آنے والے وقت میں آپ کے کام آئے گا، یہ پرانے وقتوں کی فلاسفی ہے جب پیسہ سونے میں ہوتا تھا، جب پیسہ سونے کے سکوں کی فارم میں ہوتا تھا تب یہ بات ٹھیک تھی، لیکن آج جب یہ کاغذ کے ٹکڑے بن چکا ہے تو اس وقت پیسہ سیو کرنا اور سیو کر کے اگلے 10 سال 20 سال کے لیے رکھنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اگر آپ اسی پیسے کو ہر مہینے جو آپ سیو کر رہے ہیں اس کو ایسا کریں کہ کوئی قسطوں پہ زمین لے لیں، کوئی قسطوں پہ دکان لے لیں، کوئی قسطوں پہ آپ گھر لے لیں، یعنی پراپرٹی آپ لے لیں، قسطوں پر لے لیں، اور ہر 2 مہینے ہر مہینے اس کی انسٹالمنٹ آپ دیتے رہیں، وہ پراپرٹی آنے والے وقتوں میں آپ کا اثاثہ بن سکتی ہے۔ لیکن یہ جو پیسہ آپ بینک کے اندر محفوظ کریں گے یہ آپ کے لیے آنے والے وقت میں 10 سال کے بعد، 8 سال کے بعد، جو آج پیسے کی ویلیو ہے جتنی بھی ہے یہ کم ہوتے ہوتے صفر ہو جاتی ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت $1 lakh جو تھا وہ 10 سال پہلے اس کی کوئی اہمیت تھی، آج $1 lakh جو ہے اس کی آپ سمجھ لیں کہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب مثلا اب $500 یا $600 بنتا ہے $1 lakh میں، اور اس وقت جو ہے ڈالرز کو، کیونکہ ڈالر کو سونے کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے
یہ 1 لاکھ کا تقریباً آپ دیکھ لیں کہ $3,000 کے اراؤنڈ بن جاتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ $500 اگر ہے اور پھر وہ $3,000 ہے، تو یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کتنے 100% جو ہے یہ کم ہو گیا. وہ 500-600% جو ہے ان 10 سالوں میں ڈکریز ہوا ہے. پاکستانی روپیز کی بات کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے کو سیو کرنا یہ دنیا کی سب سے بڑی، آج کل کی دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے. آپ پیسے کو سیو ضرور کریں جو آپ کی جاب سے ہے، جو آپ کے بزنس سے ہے، لیکن سیو کرنے کے بعد مثلا ہر مہینے آپ 15% سیو کرتے ہیں، 20% سیو کرتے ہیں، تو اس کے بعد اس پیسے کو آپ انویسٹ کریں. 2 سے 3 مہینوں کے بعد فوری طور پر اس کو جمع کر کے انویسٹ کرتے جائیں. انویسٹ آپ پراپرٹی میں کریں، اس کو وہ زیادہ اچھی بات ہے. پراپرٹی کی ٹائپس کتنی ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ریٹیل شاپس آ جاتے ہیں، آفسز آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ریزیڈینشل پراپرٹی میں اپارٹمنٹس ہیں، ہاؤسز ہیں، ویئر ہاؤسز ہیں، لینڈ کے پلاٹس ہو سکتے ہیں، ایگریکلچرل لینڈ ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی پراپرٹیز میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر کسی اسمال بزنس میں آپ انویسٹ کریں جس میں آپ کو یقین ہو کہ آنے والے وقت میں بڑھے گا، یا آپ پھر سونا وغیرہ خرید کے رکھ لیں، وہ زیادہ سوٹیبل ہو سکتا ہے. تو یہ جو پیسہ ہے بینگ انویسٹر، اس کو انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں ڈائیورسیفیکیشن کیوں اہم ہے. بہت سے جو انویسٹرز ہیں وہ ایک فیلڈ میں، مثلا ایک بندہ ہے وہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، دوسرا ہے وہ فوریکس کے اندر کچھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، تیسرا بندہ ہے وہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے بانڈز کے اندر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور پھر پراپرٹی میں ڈیفرنٹ کمرشل اور ریزیڈینشل پراپرٹیز آ جاتی ہیں. تو یہ ڈیفرنٹ جو ہے موڈز آف انویسٹمنٹ ہیں. تو ہر انویسٹر جو ہوتا ہے، جو ایک پروفیشنل انویسٹر آپ کہہ لیں، جو سمجھتا ہے انویسٹمنٹ کے بزنس کو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سٹاکس میں بھی انویسٹمنٹ کرے، رننگ بزنسز کے اندر بھی انویسٹمنٹ کرے، پراپرٹی کے اندر بھی انویسٹمنٹ کرے، کچھ انویسٹمنٹ گولڈ میں کر لے، کچھ جو ہے فوریکس کے اندر، اور پھر کچھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ جیسے گروئنگ بزنسز ہے، ویب سائٹس کا جو بزنس ہے یا آئی ٹی کا جو بزنس ہے، اس کو کرنے کے کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں. تو ان کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے. تو وہ اپنے 7 ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر انویسٹمنٹ کر کے ان کا ایک ڈائیورسیفیکیشن کرتا ہے اور پورٹ فولیو بناتا ہے. اب دنیا میں ایک پریکٹس ہے، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو ڈفرینٹ جیسے کہ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، سنگاپور ہے، ڈفرینٹ کنٹریز میں یہ ریٹیل انویسٹرز کو موقع دیتے ہیں کہ وہ $1,000 سے لے کر $10,000 $20,000 تک انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ریٹیل ٹرسٹ ہوتے ہیں، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ ریٹیل انویسٹرز کو جو موقع دیتے ہیں، یہ جو ٹرسٹ ہیں یہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پبلک لمیٹڈ کمپنیز جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انڈر گورنمنٹ مانیٹرنگ کے تحت کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ لیگل بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویل پروٹیکٹڈ بھی ہوتا ہے. اس کا سیٹ اپ ایک ملٹی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی ممبر یا ملٹی انویسٹر جو ہے، بہت زیادہ انویسٹرز مل کر یہ ایک سیٹ اپ چلا رہے ہوتے ہیں. یہ جو اس طرح کا ٹرسٹ ہے، اس کو شروع کرنے کے لیے کم سے کم آپ یہ دیکھ لیں کہ جو کم سے کم رقم ہے $5 لاکھ کم سے کم چاہیے اس طرح کا ایک سیٹ اپ شروع کرنے کے لیے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں کام کر رہے ہیں تو اگر کوئی ایک بندہ سپوز کریں کوئی بڑا کمرشل سینٹر یا بزنس سینٹر نہیں بنا سکتا، دکانیں کرائے پہ نہیں دے سکتا، دفتر کرائے پہ نہیں دے سکتا، جیسے شاپنگ مالز ہوتے ہیں، جس طرح سے بزنس سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پر آفسز کرائے پہ دیے جاتے ہیں، شاپنگ مال میں دکانیں کرائے پہ دی جاتی ہیں، اسی طرح سے پھر جو ہے آ جاتے ہیں اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوتی ہیں، بڑے بڑے شاپنگ پلازے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک بندہ سپوز کرے کہ وہ اربوں روپیہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، تو یہ پھر سارے مل کر جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور ان کی انویسٹمنٹ سے ایک شاپنگ مال بنتا ہے، اس میں دکانیں کرائے پہ چڑھتی ہیں، اور پھر منتھلی جو انکم آتی ہے وہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں اس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے ہر مہینے یا ہر 4 مہینے میں.
یہ اسی طرح سے ان کی انویسٹمنٹ سے ایک بزنس سینٹر بنایا جاتا ہے، سٹی سینٹر کے اندر ایک بزنس سینٹر بنا اور وہاں پر سارے دفتر کرائے پہ دے دیے۔ اب وہ جو کرایہ آ رہا ہوتا ہے، رینٹ منتھلی آ رہا ہوتا ہے، وہ پھر انویسٹرز میں منتھلی بیسس پر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ماڈل جو ہے یہ پوری دنیا میں ایڈوانس کنٹریز میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ پاکستان میں جو ہے اس کا ابھی تک اتنا اس لیول پہ کام نہیں ہوا۔ انڈیا میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سنگاپور کے اندر ہے، ملیشیا کے اندر ہے۔ لیکن یہ آپ لوگوں تک اویئرنیس پہنچانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اسی طرح کا ایک سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑا سیٹ اپ نہیں ہے تو ہم اس کو ایک جینٹل مین ایگریمنٹ کے تحت آپس میں مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک گروپ بنایا ہے آرم ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے نام سے، آرم REIT، جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جو ہے۔ اس میں کیا ہے کہ میں پہلے تو آپ کو اوورآل اس کے فنکشن، جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہوتا ہے یہ کام کیسے کرتا ہے یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ریٹیل شاپس ہوتی ہیں، آفسز ہوتے ہیں، ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، ٹورسٹ رینٹل پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے ہالیڈے ہومز آ جاتے ہیں، یہ ہاسٹلز آ جاتے ہیں اور ہوٹلز آ جاتے ہیں۔ اس طرح کی پراپرٹیز کو لیز پہ لیا جاتا ہے، اور پھر لانگ ٹرم لیز یعنی 20 سال کی لیز پہ لینے کے بعد ان کو پھر آگے منتھلی رینٹ پہ دیا جاتا ہے۔ اسمال کیپٹل اگر ہو، اگر بڑا کیپٹل ہو تو یہ اپنے بنا لیے جاتے ہیں، اور اپنے بنانے کے بعد پھر لائف ٹائم آپ ان کو رینٹ پہ دیتے ہیں، اور آپ کے جو انویسٹرز ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کا اس کا آگے، یا تو آپ انہیں اون کر لیں، بنا لیں، خرید لیں، یا پھر آپ اسے لانگ ٹرم لیز پہ لے لیں۔ تو اس میں جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہوتا ہے یہ اس پورے پروجیکٹ جو ہے آپ کا، مثلاً شاپنگ مالز ہیں یا جو بھی پراپرٹی ہے، ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی، ان کی مینجمنٹ جو ہے کرنا اوورآل پورا، یہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انویسٹر صرف پیسہ لگاتا ہے اور اس کے بعد منتھلی اس کو انکم آ رہی ہوتی ہے، یا پھر ہر 4 مہینوں بعد اس کو انکم آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہے اس کی پوری ٹیم جو ہوتی ہے وہ اس کو مینیج کرتی ہے، کرائے پہ دیتی ہے اس کی مینجمنٹ، اور آگے وہ ساری پلاننگ اور ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ٹیم میں کون کون سے لوگ ہوتے ہیں اس میں، اور کس طرح کے جو ہے وہ ٹیم ممبرز ہو سکے۔ ایک تو یہ کہ ایسے لوگ جن کا پراپرٹی کے اندر ایکسپیرینس ہے، دوسرا ٹیکنالوجی کے اندر اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں، اور جو پراپرٹی مارکیٹ کو سمجھنے والے، اس کے علاوہ مارکیٹرز ہوتے ہیں، اور ٹیکس کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، تو پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں۔ یہ سارے، ہر بندہ جو اپنے اپنے فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو لے کر یہ ایک ٹیم بنتی ہے۔ اس میں پھر آگے آپ جو پراپرٹیز سلیکٹ کرتے ہیں ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ مثلا ان کی رینٹل ییلڈ یعنی منتھلی یا اینول اس میں کتنا رینٹ ہمیں مل سکتا ہے، ان کی لوکیشن کیا ہے، سٹی سینٹر میں یا کہاں پر، ٹورسٹ ایریا میں، یا پراپرٹی کہاں پر اویلیبل ہے۔ اس کے بعد کس طرح کے جو ہے کرایہ دار یا جو کرایہ پہ لینے والے لوگ ہیں، ٹورسٹ ہوں گے یا بزنس مین ہوں گے یا بزنس چلانے والے دوسرے لوگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ لیز کا ڈیوریشن کتنا ہوگا، 10 سال، 20 سال یا اس سے زیادہ۔ یہ جو ایسٹ ہے، کیا اس میں ایک تو کوالٹی آف ایسٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ وقت کے ساتھ کتنی بڑھے گی۔ اگر تو آپ اسے اون کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور کس حد تک آپ جو ہے کیپٹل گین اس پہ کر سکتے ہیں اگر آپ خریدتے ہیں اس کو۔ میکرو اور مائکرو انڈیکیٹرز جو ہے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ لیگل جو ہے وہ ٹائٹل کس حد تک اس کا لیگل ہوگا اور اس کو کنسرن کیا جاتا ہے۔ ارننگ پوٹینشل کیا ہے اس کا، ایکسپیرینس جو ہے ٹیم اسیسمنٹ جو ہے اس کی جاتی ہے، یعنی کہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے فائنلائز کیا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مین جو اوورآل سسٹم ہوتا ہے کہ کوئی بھی پراپرٹی جو ہے اس کی لوکیشن دیکھی جاتی ہے، اس کی پھر جو ہے آنے والے وقت میں کس حد تک ویلیو انکریز ہو سکتی ہے، کس طرح کے لوگ جو ہے اسے کرائے پہ لے سکتے ہیں،
اور یہ ہمیں کتنا کرایہ مل سکتا ہے اور اینول جو ہے انکریمنٹ کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ریٹیل انویسٹرز جو ہے یہ مثلا کوئی بھی $5 لاکھ تو انویسٹ نہیں کر سکتا، سپوز کریں ریٹیل انویسٹر $1,000 $5,000 $10,000 تک انویسٹ کرتے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بزنس سینٹرز ہیں، جو بڑے پلازے ہیں، شاپنگ مالز ہیں، اس میں وہ آنرز بن جاتے ہیں یا اس بزنس کے اندر جو ہے وہ پارٹنر بن جاتے ہیں اور پھر فار لائف ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں ایک سیکیور ماڈل ہے انویسٹمنٹ کا، اور بہت سے انویسٹرز جو ہیں وہ جو سٹاکس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، گولڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بانڈز کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، رننگ بزنسز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ پھر اس طرح کی پراپرٹیز کے اندر بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں دو طرح کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی شاپنگ مال یا پراپرٹی اون کرتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں جو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا، تو ایک تو اس کے گھر کی ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیپٹل گین کہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر مہینے وہاں سے کرایہ لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور یہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جو ہے، جن کو ریٹس بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک بہت ہی اچھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس سپوز کریں $1 لاکھ ہے، تو کم سے کم $10,000 یا $20,000 یعنی کہ 10% سے 20% تک لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں پراپرٹی میں جو انکریمنٹ ہو یا اضافہ ہو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے آرم ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا، جس میں ہم ٹرکی کے اندر اور آذربائیجان میں یہ جو پراپرٹیز ہیں، شروع میں کیونکہ ہم اسمال کیپٹل سے شروع کر رہے ہیں، ہر ممبر صرف $1,000 جو ہے وہ انویسٹ کر کے اس میں ہمارے ساتھ ممبر بن سکتا ہے، اور اس میں ہم شروع میں گھر لانگ ٹرم لیز پہ کرائے پہ لیں گے، اور ان کو پھر آگے جو ہے منتھلی بیسس پر یا ٹورسٹ کو جو ہے ڈیلی بیسس پر کرائے پہ دیا جائے گا، یعنی رینٹل پراپرٹیز مینجمنٹ ہوگی۔ دوسرا بروکریج سروسز ہوتی ہیں کہ مثلا ہم گھر سستے خریدیں گے اور ان کو پھر اپنے جو کلائنٹس ہیں یورپ، یو کے یا انڈیا پاکستان سے، ان کو پھر ایک نارمل پروفٹ کے ساتھ ان کو سیل کیا جائے گا۔ تو جیسے جیسے ہمارا کیپٹل بڑھتا جائے گا، پھر ہم آگے اسمال سپوز کریں کہ گھر خود بنا کر وہ انسٹالمنٹ پہ دینا شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم آگے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کمرشل پراپرٹیز یعنی آفسز ہیں اور دکانیں، شاپس ہیں، اسی طرح سے شاپنگ مالز ہیں، تو یہ وقت کے ساتھ جو ہے ہم اپنی اسٹریٹجی اور پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے۔ لیکن سمال سٹارٹ لینے کا آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج سے ہم اگر شروع کریں گے تو آنے والے کچھ عرصے میں انشاءاللہ ہماری ایک ٹیم بلڈ اپ ہو جائے گی، اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم بڑے پروجیکٹس بھی کر سکیں۔ تو انڈیا پاکستان سے جو مسلمان بھائی، یعنی اسپیشلی یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے، اور اس میں ہم کسی اور بندے کو لیں گے بھی نہیں، تو اگر آپ پہلی تو مین ریکوائرمنٹ ہے کہ مسلمان ہے، اور دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اوپن مائنڈڈ ہے اور ٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور ٹیم بلڈنگ پہ یقین رکھتے ہیں، اور اگر آپ پروفیشنل ہیں اس فیلڈ کے اندر، پراپرٹی کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ہوں تو آپ کسی بھی بزنس کا ایکسپیرینس ہے تو ویلکم۔ یہ ایک ہے، آپ سمجھ لیں ایز اے ایکٹیو پارٹنر ہے، آپ کو کچھ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بھی دی جائیں گی، آپ ایز اے والنٹیئر اس ٹیم میں کام بھی کریں گے۔ آپ کے ایکسپیرینس سے اور نالج سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پوری ٹیم ہم نے بنائی ہے جس میں کافی حد تک ہمارے پاس آلریڈی ممبرز ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، آرم ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ گروپ کو، شروع میں ہم نے اس کی جو ممبرشپ فی ہے وہ یعنی ممبرشپ جو رکھی ہے وہ $1,000 ہے، اور یہ 3 سال تک فکس ہوگی آپ کی۔ 3 سال تک اس کا جو منافع ہوگا وہ ری انویسٹ ہوتا جائے گا، یعنی کہ آپ کو نہیں ملے گا، جو بھی منافع ہوگا سالانہ وہ ہر سال دوبارہ ری انویسٹ ہو جائے گا، کیونکہ مائنر انویسٹمنٹ ہے شروع میں۔ لیکن 3 سال کے بعد آپ کو منتھلی آپ اس کا منافع لینا چاہیں
یا ہر 4 مہینوں بعد لینا چاہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کا منافع آپ کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جایا کرے گا پراپر سسٹمیٹیکلی، اور جس طرح سے ہونا چاہیے ویسے ہی۔ اس کی ہم ویب سائٹ بھی بنا رہے ہیں، اور اس کا آگے انویسٹمنٹ پورٹل بھی بنے گا، اور انشاءاللہ آنورڈ یہ ٹیم آج جو ہم نے شروع کیا ہے آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا۔ شروع میں صرف 2 کنٹریز میں ہم اسے لانچ کر رہے ہیں، ٹرکی اور آذربائیجان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ تعالی 2 سال تک پاکستان میں بھی اس کو لانچ کریں گے۔ تو ٹرکی، آذربائیجان اور پاکستان ہوگا۔ اس میں جتنے بھی ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، آپ کسی بھی ملک میں رہ رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بات کی گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ یہ انویسٹمنٹ ایک تو لیگل ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی 100% سیکیور ہوگی۔ ہم اس کو ایک ٹیم بلڈنگ کے طور پر لے رہے ہیں، اور ون ون سچویشن کے طور پر لے رہے ہیں۔ یہ مائنر انویسٹمنٹ سے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا بھی موقع ملے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل سکتے ہیں اور ٹیم کے اندر کام کر سکتے ہیں، اور اپنا تھوڑا سا وقت اور تھوڑا سا سرمایہ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ ہمیں ضرور جوائن کریں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ لائک کریں اور نیچے کمنٹ ضرور کریں کہ اس کی امپروومنٹ کے لیے مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس طرح کے انویسٹمنٹ سٹرکچر کو ہم مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، لیکن آپ کے پیار اور تعاون سے ہم اسے ایک بڑا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔